کیا ہوگا اگر اس دنیا میں موجود ساری چڑیاں مار دی جائیں؟ چائنا میں 4.5 کروڑ لوگ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کیسے مارے گئے؟ دنیا نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ کیا انڈیا اور پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ پیسٹی سائڈ سپریز کس طرح ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، مگر رکیے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی، کیونکہ ہم ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ بھورے رنگ کی اس معصوم چڑیا کو آپ نے آخری بار کب دیکھا؟ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈال کر تو بتائیں۔ بہت ہی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے جب یہ درویش صفت مخلوق ہر صبح اپنی نہایت ہی دلکش آواز کے ساتھ اپنا دیدار کروانے آپ کے گھر کی چوکھٹ پر خود چل کر آیا کرتی تھی، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ یہ رفتہ رفتہ انسانی آبادیوں سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ صرف انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر ان چڑیوں کی آبادی شکل و صورت میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ تقریباً پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ 2011 میں ایکسپریس ٹریبیون میں ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں انکشاف ہوا کہ ان چڑیوں کی آبادی خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں، جن میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے بڑے ممالک شامل ہیں، کہ بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، کولکتہ، نیو دہلی، ممبئی اور ڈھاکہ میں تقریباً معدوم ہونے کے قریب ہے۔ ان پرندوں کے ہیومن فرینڈلی ہونے کی وجہ سے یہ خبر انتہائی خطرناک تھی۔ یہ چڑیاں ہمارے ماحول سے ختم ہو جاتی ہیں تو انسانوں کو ایسی نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے بارے میں شاید ہم کبھی سننا بھی پسند نہ کریں۔ 1958 میں چائنا کے ایک لیڈر ماؤ زیڈونگ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں کو موت کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ چائنا نے اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاورز کے برابر لانے کے لیے دی گریٹ لیپ فارورڈ نامی ایک منصوبے کا اجرا کیا۔ اسی منصوبے کے تحت دی گریٹ اسپیرو اسکیم چلائی گئی، جس کا مقصد ایگریکلچر کے شعبے کی پرفارمنس کو بہتر بنانا تھا۔ ایک چڑیا سالانہ اوسطاً 5 کلو گرام تک اناج کھا جاتی ہے اور ان کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے۔ ماؤ کی حکومت کا ماننا تھا کہ ان چڑیوں کو ختم کر کے یہ اناج بچایا جا سکتا ہے، جس کو وہ بعد میں اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کیمپین کے تحت چائنا نے ایک فورس بھی قائم کی جس کے ذریعے ان کروڑوں چڑیوں پر ظلم کر کے ان کو مار دیا گیا۔ ڈھول بجا کر ان چڑیوں کو آسمان کی طرف اڑا دیا جاتا، جب یہ تھک کر نیچے گرتی تو انہیں مار دیا جاتا، ان کے انڈوں اور گھونسلوں کو تباہ کر دیا جاتا۔ اس طرح اگلے 2 سالوں کے اندر یہ چڑیاں چائنا سے تقریباً ختم ہو گئیں۔ لوگ ان چڑیوں کے شکار میں اس حد تک بڑھ گئے کہ یہ اس بات کو بھول گئے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھی انوائرمنٹ کا بیلنس قائم رکھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو اناج کھانے کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصان دہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی ہے۔ اس طرح ماحول میں فائدہ مند اور نقصان دہ کیڑوں کی تعداد بیلنس رہتی ہے۔ شکار کی وجہ سے جب ان چڑیوں کی تعداد کم ہونے لگی تو ان کے الٹ ان کیڑوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا جو ماحول کے لیے نقصان دہ تھے، خاص طور پر ٹڈی دل، جو کہ کروڑوں کی تعداد میں آتے اور سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلوں کو پل بھر میں تباہ کر کے چلے جاتے۔ جب ان کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے چائنا کے کاشتکاروں نے پیسٹی سائڈ اسپرے کیے تو اس سے فصلیں زہریلی ہونے لگیں اور ساتھ ہی اناج کی بھی کمی واقع ہونے لگی، اور اس اناج کی کمی اس قدر بڑھ گئی کہ قحط سالی کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ مٹی تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار چائنیز حکومت نے تنگ آ کر اس پروگرام کو بند کر دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 3 سالوں کے اندر 4.5 کروڑ لوگ بھوک کی وجہ سے مارے گئے، اور اس کی وجہ اس ننھے منھے چھوٹے سے پرندے کا شکار تھی۔ ساؤتھ ایشیا کی حالت بھی وہی چائنا جیسی ہو رہی ہے، مگر یہاں باقاعدہ طور پر تو نہیں، البتہ انجانے میں ہم اس پرندے کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فصلوں پر پیسٹی سائڈز کا بہت زیادہ استعمال ان پرندوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ نقصان دہ کیڑے اپنا امیونٹی سسٹم پہلے سے بھی طاقتور بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال انہیں مارنے کے لیے زیادہ طاقتور زہر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹڈی دل پاکستان میں ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں ایکڑ فصل کو تباہ کر جاتے ہیں۔
مگر حکومت اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیتی، اور ہم بھی اسی غلطی کو اپنا رہے ہیں جو چائنا نے پچھلی صدی میں کی تھی۔ دوسری بڑی وجہ جو اس پرندے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ شہری آبادی بڑھانے کے چکر میں ہم نے اپنے قدرتی ماحول کو تباہ کر لیا ہے۔ مناسب ماحول نہ ملنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں بے تحاشا کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان میں ان کا گوشت بھی کافی زیادہ کھایا جاتا ہے، جو اس کی نسل کشی کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ کئی شہروں میں تو باقاعدہ ان کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ درختوں کی کٹائی اور جنگلات کی جگہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے کی وجہ سے ماحولیاتی ٹیمپریچر میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ننھی سی جان اس گلوبل وارمنگ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ان کی بے تحاشا اموات ہو رہی ہیں۔ اس پرندے کی نسل کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، تاکہ یہ ماحول دوست پرندہ ہماری فضاؤں میں، ہمارے گھروں کے چھتوں پر اور جنگلات میں ہمیشہ کے لیے موجود رہے، نہ کہ گزرے وقت کا کوئی افسانہ بن جائے۔